لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ يَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کی نور کی بہاریں ہمارے قلوب و اذہان کو عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو انہوں نے پوری طور پر اللہ کی فرمانبرداری کی، حتی الوسع، کوشش کی اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے کی۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کی صفت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں آزمایا اور ہم نے ان کو چند باتوں سے آزمایا۔ وہ چند باتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کی قوم بت پرست تھی، مشرک تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی اور وہ اس لت میں مبتلا تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخالفت مول لیتے ہوئے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے جا کے بعد کندھے پہ رکھ دیا۔ ساری قوم واپس آئی، انہوں نے کہا کہ یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا، بتاؤ یہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ لیں کہ کس نے کیا ہے۔ لیکن قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے، حرقوہ، اس کو جلایا جائے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے انسانوں کو زندہ جلانا۔ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات ہرگز پسند نہیں کرتی وہ انسان کوئی بھی ہو اس کو زندہ جلایا جائے۔ اسلامی سزاؤں میں کوئی سزا ایسی نہیں کہ کسی شخص کو زندہ جلا دیا جائے، لیکن ہم جلا دیں، ہم کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگا کر اس کو آپ زندہ جلا دیں، کیا قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ یہ طریقہ کن کا تھا؟ یہ کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ تھا۔ تو وہ اس
قدر سفاکیت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو زندہ جلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو بھی فیصلہ کیا اس کو زندہ جلا دو، اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ ایک لمبی سی آگ الاؤ روشن کیا گیا، روایات میں آتا ہے وہ 3 میل تک آگ جلائی اور انہوں نے کہا اس کو مجنیک میں ڈال کر اس آگ کے اندر پھینکا جائے اور اس آگ کے سینٹر میں تاکہ جا کے ابراہیم علیہ السلام کے یہ چیزیں تھی جن سے آزمایا جا رہا تھا۔ دوسری آزمائش تھی، ایک پہلی آزمائش یہ، پھر ان کو زندہ جلانے کے لیے جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کریم کی طرف سے آگ کو حکم ہوتا ہے، یا نار بردم و سلام، اے آگ میرے خلیل پر، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور کیسی ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلام، اور سلامتی والی بھی ہو، اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ میرے خلیل کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچے۔ خلیل ابراہیم اس آگ میں گرنے کے لیے تیار تھے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکوایا جا رہا تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ ابراہیم اللہ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، سامنے آگ جل رہی ہے، وہ میرے حالات سے مجھ سے بہتر واقف ہے، اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تجھے کچھ کہنے۔ اللہ کریم نے اولاد نہیں عطا کی، 99 برس عمر گزر گئی، 99 برس عمر گزر گئی، اولاد نہیں تھی۔ ایک بھی روایت ایسی نہیں جس میں دکھایا گیا ہو کہ اولاد کی نعمت مجھے عطا نہیں کی اللہ رب العزت نے، اللہ سے شکوہ کیا ہو، شکایت کی ہو۔ ساڑھے آٹھ پورن دے خوہ تے نہاڑن، میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی نواں کل چھڑ دینے، کڑیاں کل چھڑ دینے، مذہبی کیا آپ کو بتائیں کس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے عیسائیوں کے پاس تعویذ دینے پہنچ جاتے ہیں کہ اولاد نہیں تھے، اب منہ نہیں رہتا تھے، اس لیے اس طرح کی کوئی حرکت بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات سے سیکھیے، سبق حاصل کیجیے کہ اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کہا مالک تیری ذات کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اولاد مانگتے ہیں، نام باقی رہے، نام باقی کس کا رہتا ہے؟ کس کا رہتا ہے نام باقی؟ آپ کے پردادا کا نام ہے؟ کبھی آپ بھی تو ہم بھی تو اسی جگہ پہ ہوں گے، کیسے نام زندہ رہا؟ بے شک تمہارے بیٹے بھی ہوئے، اس لیے کہتے ہیں کہ ساڈا کو نام لینا نہ روے، نام لینے والا قبر میں جانے کے بعد خال بھی کوئی آپ کی قبر پہ آتا ہے، ورنہ کون پہنچتا ہے؟ زندگی میں وہ اعمال کر کے جائیے کہ قبر میں پتہ ہو کہ میں نے خود اپنی باتوں کا جواب دینا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا پردادے کی اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن اگلی نسل کو نام بھی یاد نہیں، کون کیا نام تھا کیا نہیں تھا، اس لیے یہ کام نہ کیا کیجیے۔ ایسی اولاد چاہیے ہی نہیں جو رب کے دروازے سے دور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی مخالفت کی صورت میں حاصل ہو۔ ویسے تو نہیں کوئی بھی حاصل ہوتی، ہم جانتے ہیں سارا، اولاد رزق میرے رب کریم کی صفات کی طرف سے۔ ابراہیم خلیل نے اللہ سے کوئی بھی درخواست، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ پھر اولاد ہو گئی، جب اولاد ہوئی ہمارا بھی اسے ذبح کر، اسے ذبح کر دو، تیار بیٹھ ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے بیٹا بھی کتنا سعادت مند بیٹا ہے، بیٹے سے کہا کہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم آیا، تو بیٹے نے کہا کہ
انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے اللہ کے حکم سے۔ ایک ایک جملہ مجھے جو سب سے زیادہ کسی کی زندگی پڑھ کے مزہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی۔ یہ زندگی اتنی زیادہ سبق آپ کی زندگی میں موجود ہے ہم سب کے لیے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو بیٹے نے دیکھیے کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائی، اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں کی کہ میں صابر ہوں، میں ہو جاؤں گا، کوئی نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابروں میں سے ہو جاؤں۔ اپنی ذات کی نفی، یہ تصوف ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے، فلما اسلم، اللہ کے سپرد کر دیا ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ویسے ہی آپ کی تربیت چونکہ خلیل اللہ نے کی تھی، کہنے لگے جی آپ مجھے ذبح کیجیے، کوئی بات نہیں، آپ تصور تو کیجیے، ایسا ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ اولاد کو یہ کہا جائے، وہ کہے کہ جی آپ پریشان نہ ہوئے، یہ ماں سوائے نبیوں کے کسی کا ظرف نہیں ہوتا، یہ نبیوں کے سوا کسی کا جگرا نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کہہ سکے۔ حضرت اقبال پکار اٹھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ نگاہوں کا فیض تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ سے ملا تھا۔ اب آپ اس آیت کو سمجھ گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آیا ہم نے ان کو چند کلمات سے آزمانا چاہا اور میرے خلیل نے اس آزمائش میں پورا اترا، کہیں بھی کمی اور کجی نظر نہیں آئی تمہیں خلیل اللہ کی زندگی میں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہم نے اس آزمائش کے بدلے کیا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے امامت کبریٰ خلیل اللہ کو عطا فرمایا، ہم انسانیت کا امام خلیل ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور ساری دنیا جب بھی پڑھتی ہے حضرت ابراہیم پر، ابراہیم کے آل پر درود پڑھتی ہے، محمد و آل محمد پر درود پڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوام عطا کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے کہ نام کی نام نجیم زندہ رہتا ہے، کن کا نام باقی رہتا ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عطاعت میں گزاری ہو، اللہ کی رضا میں گزاری ہو، نام انہی کا زندہ رہتا ہے، لوگ انہی کا نام لے رہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر کروایا جاتا ہے، ایسے ذکر اپنا زندہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ قال، کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِی، عرض کی میری اولاد سے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کو امامت دی جا رہی ہے، کہنے لگے قال وَمِن ذُرِّيَّتِی، کیا میری اولاد کو بھی امامت عطا کی جائے؟ قال یا ینال احد الظالمین، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل جو ہوتا ہے وہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوتا۔ تیری اولاد میں جو بھی ہمارا فرما بردار ہو وہ امام ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو بنا دیا مرکز، مثابۃً للناس، پوری انسانیت کے لیے بیت اللہ کو مرکز بنا دیا۔
کیا بناتی ہے؟ مرکز بناتی ہے۔ وعملا، اور اسے عمل والا بنا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہم نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا۔ امن کس قدر ضروری ہوتا ہے، آپ کی معیشت امن کے بغیر کچھ نہیں، کیا کچھ ہے ساری تو رہی نہیں تے نام و نشان معیشت کا مڑ گیا سب تو یہ بھی کوئی نہیں کہتا جی اتنے ڈالر ود گئے نے اتنے ڈالر انہاں کا کام منگاتا ہے، یہ تو اس چکر چ پین کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ ڈالر کی شہر دی، انہوں نے کہا جو اساں کہنا جو ہوں وہی کرنا ہے۔ معیشت رہی نہیں تو معیشت کے بارے میں گفتگو کرنا فضول ہے۔ تو امن کے بغیر اس ملک میں امن اور انصاف جب تک نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اس کا فضل یہاں پہ نازل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ قومیں جو اللہ کے قانون، جو دین فطرت پر عمل کرتی ہیں، میرا رب ان کو آسانیاں بھی دیتا ہے، انہیں ترقیاں بھی دیتا ہے، انہیں عروج بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کے باغی ہوتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم فرمایا کہ خلیل ہم نے اس گھر کو مرکز بنا دیا، پھر اب اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے، جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے مقام ابراہیم جو ہے وہ اس کے پاس جا کے نماز پڑھو۔ کیا کتنے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری دنیا پڑھتے ہیں، سارا اللہ کا گھر ہے، حرم اور بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ جہاں اللہ کے ہر وقت انوار کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اسی گھر میں جہاں غیب کا خیال بھی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کریم نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج اس گھر میں آئے ہو تو کس کے واسطے سے آئے؟ خود طواف کیتا جے، حج کیتا جے، عمرے دی سعادت تانوں دتی ہے، تسی اینو ویکھیا سی تے ویندے ہی تہاڈی ایسا دعا قبول فرما لئی سی جیڑی کیتی سی تے ہن اے بھی نہ بھلیو کہ کدی وجہ تو ہے، یہ کس کے وسیلہ سے تجھے حرم کی زیارت کا شرف ملا، کس کی برکت سے؟ یاد کر اس کو اور جا اس کونے میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کر، تاکہ تو نے جو میرے گھر کا طواف کیا اور تجھے پتہ چل جائے کہ ابراہیم کا رب کے ہاں مقام کیا ہے۔ تو اس کی برکت کی، اس کی وجہ سے تو یہاں طواف کر رہا ہے، اس کی وجہ سے صحیح کی تو نے صفا مروہ پہ پہنچا، ملتزم تمہیں اس کی وجہ سے عطا کیا گیا، اللہ کے انوار کے ظہور کے مرکز میں کھڑا ہے، اور اس کو نہ بھولنا جس نے محنت کی، جس نے ہماری باتوں کو پورا کیا۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم اسماعیل کو کہ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، میرے گھر کی خوب صفائی کر، میرے گھر کی مسجد کی جو صفائی ہے یہ بڑی عام ہے۔ میں آپ سے اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ بڑے بڑے وظیفوں میں سے ایک بڑا وظیفہ مسجد کی صفائی کرنا، جس کی بڑی سے بڑی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، مسجد کی صفائی شروع کرے، میرا رب اس کی مشکل آسان فرما دے۔ بیمار ہو، لا علاج مرض میں ہوتا رہا، مسجد کی صفائی شروع کرے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو جھاڑ دے۔ آپ مسجد کی صفائی کرتے جائیں کہ میرا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔
یہ بہت بڑا اور یہ تاکید کس کو کی؟ حضرت ابراہیم اور ستے تھے نہیں جاگتے ہوئے لگتا نہیں پیا اج ایسیاں دا جڑا نا کام ایسیاں جلندر بڑی چاہیے پہنتا ہوں. میں اب آپ کو جو کہہ رہا ہوں میں وہ سننا بھی چاہیے. جو ڈاڈا استاد نے جو پڑھایا میں وہ سننا بھی طرح کی سن سکتے. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میرے گھر کی صفائی کرنا. کن کے لیے؟ للطائفین یہاں طواف کرنے والے اس کو صاف کرنا، والعاکفین یہاں اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود یہاں عبادت کرنے والے. حرم شریف کی اللہ زیارت عطا فرمائے تو وہاں پر کوشش کیا کیجیے کہ صفائی کا جتنا اہتمام ہو سکے آپ اس کی صفائی کریں. اپنے جوتوں کا خیال رکھیں کہ میرے جوتوں پہ گندگی نہ رہے. میں جس جگہ کھڑا ہوں میری وجہ سے غار حرا میں جائے تو جنیاں اتنا گندوں سے پایا تھا نا بہت طرح سٹ سٹ کے وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کون آئے تھے یہاں. کوئی مہذب قوم آئی تھی یا غیر مہذب لوگ اس پاکیزہ جگہ سے ہوئے اور اس کو آلودہ کر کے آئے. یہ آپ کی بڑی عام بات ہے. اور فرمایا تاکید کی ہم نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، وَارْزُقْ مِنَّا وَارْزُقْ أَهْلَهُ اور روزی دی اس کے باشندوں من السماوات طرح طرح کے پھلوں کے ساتھ، طرح طرح کے پھل. دیکھیے پہلی چیز حضرت ابراہیم نے مانگی اس گھر کو امن والا بنا، دوسرا مانگا کہ اس کے باشندوں کو رزق عطا فرما، پھر فرمایا کہ ان کو من الثمرات یعنی تویزی آئے کہ مختلف پھلوں سے ان کی مدد فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اور جو ان میں ایمان لائے اللہ پر روز قیامت پر. ان کو تین چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی اس شہر کی. اللہ نے وہ دعا قبول فرما دی. اب دنیا کی بہترین پوری دنیا کا جو بہترین فروٹ ہے پھل ہے وہ آپ صبح مکہ کی منڈیوں میں جائیں علی صبح آپ کو وہاں پر وہ تازہ ملیں گے. پوری دنیا سے بہترین چیزیں کہاں پہنچتی. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی مقبولیت ہے کہ دنیا کو کی ساری بہترین چیزیں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں. وہ من کفر اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا لیکن اس نے بہت قلیل فائدہ اٹھایا. کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے انسان نفع اٹھاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ چند روزہ قلیل نفع ہوتا ہے. ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ اور پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ پھر ہم ان کو لے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس قدر خوبصورت دعا ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے. اتنی پیاری دعائیں حضرت ابراہیم نے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور پھر جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے من البیت واسماعیل اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم مزدور مستری بنے ہوئے تھے
حضرت اسماعیل مزدوری ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے واحد مزدور تھے جو اللہ سے ساتھ ساتھ دیہڑی مانگ رہے تھے. اور دیہڑی کیا مانگ رہے تھے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ دیہڑی تھے، یہ کائنات کے واحد منفرد شخصیات تھی جو اللہ سے اجر مانگ رہی ہیں. کیا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے. ہم تیرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سعادت کو، اس نوکری کو، اس خدمت کو میرے مولا قبول فرما اپنی بارگاہ میں. انک انت السمیع العلیم، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی سب کچھ سننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرمانا جو تیری فرما بردار ہو. دیکھیے کیا خوبصورت دعا ہے. مایا کہ صرف ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا. ہماری نسلوں میں بھی کوئی ایسا نہ آئے جو تیرا نافرمان ہو. وَأَرِنَا مَسَاكِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور بتا دے ان کو ہماری عبادت کے طریقے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک تو ہی ذات ہے وہ جو توبہ کو قبول کرتی ہے، کیونکہ تو رحیم ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دنیا کے منفرد مزدور تھے جو ساتھ ساتھ دیہڑی مانگتے جا رہے ہیں. یہ ساری دیہڑیاں مانگی. پھر کیا اللہ سے عرض کی، جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر چکے تو اللہ سے ایک اور مزدوری مانگی. کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. فرمایا کہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک عظمتوں والا رسول ہمیں آتا. رسولا، یہ تنوین ہے لام پہ. یہ نہیں کہ عام رسول نہیں، میں عظمت و شان کا مالک رسول عطا کرنا. کون سا رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات تلاوت کرے، جو تیری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو انہیں کتاب سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر انہیں حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَکِّیہم، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. اس نے حضور فرمایا کرتے تھے میں دعائے خلیل ہوں. یہاں میلاد مانگا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میں ہم تجھ سے وہ رسول مانگ رہے ہیں، ایک عظمت و شان کا مالک رسول ہمیں عطا کرنا. یہاں پہلے کہا ہماری اولاد کو نیک کرنا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا نہیں ہماری عبادت کے طریقے سکھانا. پھر اس کے بعد ایک دم سے عرض میرے مالک تو تواب ہے، رحیم ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا، ہر عمر میں محمد رسول اللہ عطا فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو ہی حکمتوں والا بھی ہے، تو ہر قدرت کا مالک ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات والا صفات ہے. اللہ رب العزت سے جو چیزیں مانگی، یہ وہ جو مزدوری تھی وہ مانگتے جا رہے تھے.
تو پھر فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ماں سوائے ان لوگوں کے جو برے نفس والے لوگ ہیں، احمد بے وقوفوں کے علاوہ ابراہیم کے دین کی کون روگردانی کر سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا کے لیے چن لیا۔ یہاں اب وہ مرتبہ عطا کیا اللہ کے، کیونکہ ماں بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ساتھ ہی ابراہیم نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذکر کو دوام کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو مانگا۔ ابراہیم کو پتا تھا ایک بیٹا آئے گا جو ہمارے ساروں کے ذکر کو زندہ کر دے گا، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارہ سے بات ہے۔ ایک ایسا بیٹا، یہ جو درود ابراہیمی ہے نا، دوسرے باقی درود لوگوں کے لکھے ہوئے درود، ایک طرف درود ابراہیمی وہ درود ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ حضور نے ہمیں خود سکھایا، خود جو یاد کر رہا ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیم، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں یہ حضور نے خود ہمیں یاد کروایا۔ تو ذکر ابراہیم قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی ابراہیم کا ذکر زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نے کو اللہ نے چن لیا تھا، اور پھر ابراہیم کی نسل سے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ دعا یہ قبول ہوئی حضرت ابراہیم کی، حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بلا شبہ قیامت کے دن وہ اس کے محبوب نیکوکار لوگوں میں حضرت ابراہیم شامل ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کا رفیق ہوگا، ہر نبی کا رفیق ہوگا، میرا رفیق قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا، میری رفاقت میں ہوں گے۔ یہ آخری آیات ہیں، یہ آیات مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب، میں جن آیات بینات سے مجھے محبت ہے اور عشق ہے، یہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے، یہ یاد کیجیے اپنی زندگی، بڑا کام آئیں گی یہ چیزیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب یاد کرو فرمایا اس نے اس کے رب نے، اے ابراہیم اسلم، ہمارے تمام محکمات کے سامنے گردن جھکا دیجیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت خلیل نے بھی فرمایا کہ اے تمام جہانوں کے مالک، اسلمت لرب العالمین، اے سارے جہانوں کے رب، تیرا بندہ ابراہیم تیرے سامنے اپنی گردن جھکا دیا۔ اب آپ ساری زندگی سمجھ گئے، خلیل اللہ کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے، ابراہیم کی پوری سیرت کا نچوڑ یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے گردن جھکا دو، اولاد نہ دے پھر بھی اس سے راضی ہو جاؤ، غربت میں رکھے تب بھی راضی رہو، افلاس میں رکھے تب بھی راضی رہو، امارت میں رکھے تب بھی راضی رہو، آگ میں پھینکوایا جائے تب بھی راضی رہو، اس کے سامنے گردن جھکائے رکھو۔ حکم ہو بیٹے کو ذبح کر دو تب بھی اس گردن جھکی ہو، بیوی کو ایک آب وغیرہ وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ تب بھی گردن جھکی ہوئی ہو۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جہاں تمام جہانوں کے رب، تیرا بندہ تیرا نبی خلیل تیرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے۔ اب ہم نے گردن جھکا دی، اب آپ کی مرضی چلے گی، ہماری نہیں، مرضی چلے گی تو خلیل اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی، آپ جو کریں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی زندگی ہے،
یہی حیات ہے، یہی نورانیت ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیجیے، کہیے مالک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو جس حال میں بھی رکھے۔ تو انشاءاللہ عزیز اس میں بہت ساری آیات ہیں میں جن پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ممکن ہے کہ اگلے درس قرآن میں ہم ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ عزیز اس پہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ کچھ بات چیزیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس قرآن کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے جو نور حاصل ہوا، مالک ہمیں بھی ان کے راستوں میں چلنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے حال میں رحم فرما، میرے مالک مشکلات آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، میرے مالک بے اولاد صالح اولاد عطا فرما، میرے مالک جنہیں لوگ اولاد نارینہ تمہارے میں اولاد نارینہ عطا فرما، جنہیں کی اولاد میرے مالک بیمار ہے سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما، اس بستی کے کی رحمت نازل فرما، اس درس قرآن کے معاونین منتظمین حاضرین ترقی بے بہار آمد فرما، میرے مالک ساڑی اس نوکری اس خدمت کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا